آستھا، ان کی عقیدتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، اگر تم ان کو اور ان کے مذہب کو اور ان کے طریقۂ عبادت کو اگر تم برا بھلا کہو گے تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو دشمنی میں آ کر کے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اللہ کی شان میں بد کلامی کریں گے، اللہ کی شان میں بد زبانی کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی شان میں بد زبانی کرنا، اللہ کی شان میں بدتمیزی کرنا، یہ ان کی عاقبت کو خراب سے خراب تر بنانے والا ہے۔ وہ کرتے رہیں گے اور وہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل ملی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اور بھی کھول دیا گیا۔ میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا، اللہ نے فرعون کو ڈھیل دی اور پھر دریا کے اندر بلایا اور دریا کے مجدھار تک پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ تو سلامتی کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کو پار کر کے چلے گئے، لیکن فرعون اس بیچ مجدھار کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی شرمناک اور ذلتناک اور عبرتناک سزا دی ہے کہ آج تک تاریخ میں وہ عبرت بن گیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو پڑھو، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ دشمنان اسلام، یہ دشمنان نبی، یہ دشمنان دین، یہ دشمنان ازواج مطہرات جو ہماری ایمان کا حصہ ہیں، ان کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے وہ منصوبے بناتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جائے، ان کے عقیدے پر ضرب لگائی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا، وہ لوگ چال چل رہے ہیں، وہ منصوبے بنا رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی ان کے لیے تدبیریں کر رہا ہے کہ چلو آگے بڑھو، کہاں تک تمہاری حیثیت ہے؟ تم اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تم خدائی کا دعویٰ کرو گے، تم کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں انجام دنیا کے اندر بھی تمہارا کیا ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اور جو حالات اس وقت عالمی سطح پر بنے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی رحمت خدا بندی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نصرت ہے کہ آج جس ذلت و ادبار میں اور جس رسوائی اور پسپائی کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سازش کے تانے بانے بنے تھے، شاید پچھلی صدیوں کی تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہم انہیں پیغام دیں کہ تم نے ہمیں ہمارے نبی کی پیاری سنتوں پر آنے کے لیے تم نے ہمیں مجبور کیا، تم نے ہمیں راستہ دکھلایا، تم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو نبی کے راستے پر آ جاؤ، نبی کی سنت پہ آ جاؤ، نبی کی چال پہ آ جاؤ۔ نہ تم ہم صدمے ہمیں دیتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے باغیوں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے بد کرداروں کو، ایسے بدقماشوں کو، ایسے درندہ دہنوں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ سنستدرجہم، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رسی ٹائٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھینچتے ہیں، اور ایسی جگہ سے کہ من حیث لا یعلمون، کہ ان کے وہم و گمان اور ان کے تصور و خیال کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑ سکتا ہے، یہ ذلت بھی ہمیں اٹھانی پڑ سکتی ہے کہ عالمی سطح پر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی غیبی طاقت ہے، یہ اللہ کی غیبی نصرت ہے، یہ مسلمانوں کی اور اللہ والوں کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے، ان کے گرم
گرم آنسو رات کی تنہائی کے اندر اپنے نبی کے ناموس کے تحفظ، نبی کی ازواج پاک کے ناموس کے تحفظ کے لیے جو ان کے آنسو گرے ہیں، کبھی نہ کبھی تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالی ہم جیسے گناہ گاروں کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ وقت قریب آ گیا، وہ وقت نزدیک آ گیا، وہ حالات پیدا ہونے لگے۔ اللہ کرے کہ وقت رہتے ہوش کے ناخن نے وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، تاریخ آپ کی مکمل ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ تم نے ہمیں ستایا، تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مالی اعتبار سے، ہمیں جانی اعتبار سے ہمیں تم نے مجروح کیا، تم نے ہم پر ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن ہم نے اپنے دل پر پتھر کی سلی رکھ کر کے ہم نے اسے انگیز کیا، ہم نے اسے برداشت کیا، ہم نے اسے تسلیم کیا اور خاموش رہے کہ میری جان ہے، میری جان اگر اللہ کو منظور ہے جب تک ہے تب تک ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا جان اگر اللہ کو بچانا ہے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اللہ کی طرف سے یہ طے ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔